خانہ کعبہ۔ ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم عليه السلام إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع؟ کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کے دور سے آج تک اولین و آخرین سب کا امتحان لیا ہے ان پتھروں کے ذریعے جن کا بظاہر نہ کوئی نفع ہے اور نہ نقصان، نہ ان کے پاس بصارت ہے اور نہ سماعت۔ فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما ثم وضعه بأوعر بقاء الأرض حجرا وأقل نتائق الدنيا مدرا وأضيق بطون الأودية قطرا، لیکن انہی سے اپنا وہ محترم مکان بنوا دیا ہے جسے لوگوں کے قیامت کا ذریعہ قرار دے دیا ہے، اور پھر اسے ایسی جگہ قرار دیا ہے جو روئے زمین پر انتہائی پتھریلی اور بلند زمینوں میں انتہائی مٹی والی وادیوں میں اطراف کے اعتبار سے انتہائی تنگ ہے۔ بين جبال خشنة ورمال دمثة وعيون وشلة وقرى منقطعة لا يزكو بها خف ولا حافر ولا ذلف۔ اس کے اطراف سخت قسم کے پہاڑ، نرم قسم کے ریتیلے میدان کے پانی والے چشمے اور منتشر قسم کی بستیاں ہیں جہاں نہ اونٹ پرورش پا سکتے ہیں اور نہ گائے اور نہ بکریاں۔ ثم أمر آدم عليه السلام وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه فصار مثابة لمنتجع أسفارهم وغاية لملقى رحالهم۔ اس کے بعد اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو حکم دے دیا کہ اپنے کاندھوں کو اس کی طرف موڑ دیں اور اس طرح اسے سفروں سے فائدہ اٹھانے کی منزل اور پالانوں کے اتارنے کی جگہ بنا دیا۔ تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة ومهاضي فجاج عميقة وجزائر بحار منقطعة حتى يهزوا مناكبهم ذللا يهللون لله حوله، جس کی طرف لوگ دور افتادہ بے آب و گیا بیابانوں، دور و دراز گھاٹیوں کے نشیبی راستوں، زمین کے کٹے ہوئے دریاؤں کے جزیروں سے دل و جان سے متوجہ ہوتے ہیں تاکہ ذلت کے ساتھ اپنے کاندھوں کو حرکت دیں اور اس کے گرد اپنے پروردگار کی الوہیت کا اعلان کریں۔ ويرملون على أقدامهم شؤثا غبرا له قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم ابتلاء عظيما وامتحانا شديدا واختبارا مبينا وتمحيصا بليغا۔ اور پیدل اس عالم میں دوڑتے رہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں اور سر پر خاک پڑی ہوئی ہو، اپنے پیراہنوں کو اتار کر پھینک دیں اور بال بڑھا کر اپنے حسن و جمال کو بدنما بنا لیں۔ یہ ایک عظیم اطلاع، شدید امتحان اور واضح اختبار ہے جس کے ذریعے ابدیت کی مکمل آزمائش ہو رہی ہے۔